سیاست ہے یا بزنس ہے، سب چیزوں میں میں محنت اور لگن کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ اس اپنی فیلڈ کے ساتھ انسان مخلص رہے۔ پہلا الیکشن ہے جس کی سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ صبح جو لوگ ایک کینڈیڈیٹ کے ساتھ ہوتے ہیں، شام کو پھر کسی دوسرے کینڈیڈیٹ کے ساتھ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب وہ اس کو پابند کرے گا کہ اس کو آپ نے ایف آئی آر کروائی ہے تو اس کو پھر پراپر اس پہ ثابت بھی کرو، ورنہ پھر اس کی سزا بھگتو۔ السلام علیکم، آپ کا میزبان طاہر ایاز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ صحافت میں دلچسپی رکھنے والے، سٹارٹ صحافت سے کی، پھر سیاست میں دلچسپی کی، پھر بزنس مین بن گئے، ایک خوبصورت چہرہ مشتاق رند، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سٹی صدر بھی ہیں۔ آج ان کے ساتھ سوال کریں گے اور یہ خوبصورت جواب بھی دیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے جواب بھی خوبصورت ہوتے ہیں۔ مشتاق خان بلوچ ایک نفیس انسان ہیں۔ آج ان سے سوالات کریں گے اور یہ خوبصورت جواب دیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ یہ بتائیں کہ اتنی کم عمر میں بہت ساری شہرت حاصل کی، کون سی جادو کی چھڑی ہے آپ کے پاس؟ سب سے پہلے تو جو آپ نے کہا ہے کہ نفیس انسان یہ آپ کی محبتیں ہیں جو آپ نے اتنے اچھے میرے لیے الفاظ چوز کیے ہیں۔ میں اصل میں میری شہرت کی جو میں سمجھتا ہوں کہ جو وجہ ہے وہ جس فیلڈ کے ساتھ بھی میں جس فیلڈ میں بھی رہا ہوں تو اس فیلڈ میں نے لگن، شوق اور ایمانداری سے محنت کی ہے، اور چاہے وہ صحافت تھی، چاہے وہ سیاست ہے یا بزنس ہے، سب چیزوں میں محنت اور لگن کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ اس اپنی فیلڈ کے ساتھ انسان مخلص رہے تو انسان کو ضرور جو ہے وہ شہرت بھی ملتی ہے اور کامیابی بھی ملتی ہے۔ آپ صحافت میں بہت اچھے انداز میں کام کیا، اس کے فوراً بعد آپ سیاست میں آ گئے، اس کی کیا وجہ تھی؟ صحافت اور سیاست دونوں چیزیں عوام کی خدمت ہیں۔ صحافت میں بھی رہ کے میں نے لوگوں کی خدمت کی ہے، عوام لوگوں کے جو مسائل ہوتے تھے، جو اعلیٰ حکام تک ایسے وہ نہیں پہنچ سکتے تھے، تو وہ اعلیٰ حکام تک پہنچانے کے لیے میں نے صحافت کا جو پیشہ ہے اس کے ساتھ میں منسلک ہوا، اور سیاست بھی سیم ہی ہے، وہ بھی عوام کی خدمت ہے۔ اور میں 2012 میں الحمدللہ میں پریزیڈنٹ پی ایم ایل این سٹی جلال پور پیر والا میرا جو ہے وہ سلیکشن ہوئی، اور آج تک میں اپنے عہدے پر ہوں، اور اس عہدے کے ذریعے میں لوگوں کی بھرپور خدمت کر رہا ہوں۔ اور اس دوران پارٹی نے مجھے ممبر ضلع کونسل ملتان باقاعدہ پارٹی ٹکٹ دیا، اور میں ممبر ضلع کونسل بنا، اور 5 سال یہ جو پچھلے گزرے بلدیات کے، اس میں نے 5 سال لوگوں کی بہت خدمت کی، اور جو بھی فنڈنگ تھی الحمدللہ وہ لوگوں تک امانت سمجھ کے پہنچائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ صحافت اور سیاست دونوں کا ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے عوام کی خدمت، اور وہ میں نے بھرپور انداز میں نبھائی ہے الحمدللہ۔ صحافت کا آپ نے بتا دیا، سیاست کا بتا دیا، آپ نے بزنس بھی سٹارٹ کیا ہے، آپ بزنس کے بارے میں بتائیں۔ جی، میرا بزنس تو 2008 سے میں نے ریئل اسٹیٹ سے میں منسلک ہوا، اور الحمدللہ میں نے کافی اس میں ریئل اسٹیٹ میں محنت کی، اور اس کے بعد میں نے 2015 میں دبئی میں ایک کمپنی لانچ کی اپنے پارٹنر کے ساتھ، جن کو آپ بھی جانتے ہیں، جام شاہد رسول صاحب۔ تو الحمدللہ اس میں بھی ہم نے محنت کی، اور اس دونوں فیلڈ میں محنت کر کے اچھی خاصا ہم نے اپنا نام بھی بنایا اور مقام بھی پایا۔ آپ نے خوبصورت انداز میں اپنا تعارف تو کرا دیا۔ چند دن رہتے ہیں الیکشن کو، جی، الیکشن کی گہما گہمی بہت زیادہ ہو گیا ہے، جو امیدوار ہیں وہ ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہے ہیں، آپ مقامی سیاست کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مقامی سیاست اس ٹائم یہ پہلا الیکشن ہے، میں 2-3 الیکشن پریکٹیکلی گزار چکا ہوں، اور پبلک کے پاس بھی ہم گئے ہیں کینڈیڈیٹس کے ساتھ پہلے بھی۔ یہ پہلا الیکشن ہے جس کی سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ صبح جو لوگ ایک کینڈیڈیٹ کے ساتھ ہوتے ہیں، شام کو پھر کسی دوسرے کینڈیڈیٹ کے ساتھ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اور تیسرا جو اس میں فیکٹر جو نظر آ رہا ہے وہ ہے کہ اس ٹائم جو ووٹر ہے وہ بالکل آزاد ہے،
کسی شخصیت یا کسی ایک دھڑے کا ووٹ نہیں ہے. ہر شخص، ہر فیملی کا ہر ممبر جو ہے وہ اپنے حساب سے اس دفعہ ووٹ دینا چاہ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ بہت ہی مشکل، کینڈیڈیٹس کے لیے بہت مشکل الیکشن ہے. یہاں پر جتنے مسائل ہیں امیدوار بھی اتنے اس دفعہ الیکشن لڑ رہے ہیں. جلال پور پیروالا میں خصوصی طور پر شہر میں بہت سارے مسائل ہیں جو ابھی تک حل نہیں کیے گئے. کئی کینڈیڈیٹ الیکٹ ہو کر آئے. میں آپ کو ایک سب سے بڑا مسئلہ بتاؤں، جلال پور پیروالا میں ٹراما سینٹر ہے جو جی کہ بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ جو اسپورٹس کمپلیکس ہے وہ یہاں پر نہیں ہے. صحیح. کامرس کالج کی صرف 4 دیواری بنائی گئی ہے. لائبریری ہماری ڈھانچہ کھڑا ہے. مطلب اس قسم کے نا سیوریج سسٹم، پانی، بہت سارے مسائل ہیں. کسی امیدوار نے آ کر حل نہیں کیا ہے. آپ بتائیں کہ اس کا مسئلہ کا حل کیسے ہوگا؟ مسائل تو بہت زیادہ ہیں، آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں. جو کینڈیڈیٹس اس ٹائم الیکشن میں آئے ہوئے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو پچھلے ٹینیور میں MNA رہے ہیں. انہوں نے اپنے دور میں اچھے خاصے کام کروائے ہیں پہلے بھی. اور یہ جو آپ مسائل کی جو آپ لسٹ بتا رہے ہیں، یہ بھی حقیقت ہے. اور ہمیں ان سے امید رکھنی چاہیے اس دفعہ جو یہ کامیابی کے بعد انشاءاللہ یہ مسئلے بھی حل ہو جائیں گے، امید ہے. اور خاص طور پہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو مسلم لیگ ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں، آنے والا جو وقت ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کا ہی ہے. اور انشاءاللہ یہ کینڈیڈیٹس کامیاب ہو کے جو آپ مسائل بتا رہے ہیں، سب سے پہلے میں بھی کوشش کروں گا، میں اس میں اپنا جتنا بھی رول پلے کر سکتا ہوں کروں گا کہ یہ مسائل سب سے پہلے ہم ان کو حل کروائیں. ٹراما سینٹر بھی ہماری جو جلال پور تحصیل بہت بڑی تحصیل ہے، یہ بھی ہماری ضرورت ہے. اور جو سپورٹس کمپلیکس ہے، اس ٹائپ کے اور بھی پانی کا مسئلہ ہے، شہر کا مسئلہ ہے. تو انشاءاللہ یہ اب عوام اس دفعہ ووٹ کا صحیح استعمال کرے، عوام اچھے لوگوں کو سلیکٹ کرے جو لوگ پہلے کام کر چکے ہیں. جس طرح میں اپنے جو کینڈیڈیٹ ہیں رانا محمد قاسم نون صاحب، ان کے بارے سب لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے لاسٹ 5 سال میں اچھا خاصا کام کیا ہے جلال پور تحصیل کی بہتری کے لیے. تو اب بھی امید ہے کہ ہم یہ سارے مسائل حل کروا لیں گے. اگر ہم جلال پور کو چھوڑ دیتے ہیں تو جو دیہی علاقے ہیں وہاں پر ووٹر آزادی سے ووٹ نہیں دے سکتا. کوئی خان کہتا ہے، کوئی ذمہ دار کہتا ہے، مطلب مختلف جو کہ بڑے ہوتے ہیں، جو وڈیرا شہری ہوتے ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں کہ ووٹ جہاں آزادی نہیں ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بالکل یہ تو حقیقت ہے کہ جو آپ وڈیرا شاہی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، بالکل سیم ہمارے جو دیہی علاقوں میں ہے یہی سسٹم رائج ہے. آج جو بھی بندہ آزادی کے ساتھ ووٹ کاسٹ کرتا ہے، کسی کو سپورٹ کرتا ہے، تو پھر اگلے دن اس پہ پرچے بھی ہوتے ہیں، اس کے جانور بھی چوری کروا لیے جاتے ہیں. یہ تو اس کا حل جو ہے، جب تک ہمارا جو بیوروکریسی ہے، جب تک یہ نیوٹرل نہیں ہوگی، جب تک یہ لوگ جو دفتروں میں بیٹھے ہیں، ہمارے پولیس کے لوگ ہیں، انتظامیہ کے لوگ ہیں، جب تک یہ لوگ جو پاکستان کا قانون ہے وہ پراپر امپلیمنٹ نہیں کرتے، جو بندہ جس سٹیج پہ جس کرسی پہ بیٹھا ہے وہ اپنی ایمانداری کے ساتھ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتا، تو تب تک تو یہ وڈیرا سسٹم ختم نہیں ہو سکتا. یہ اس کا واحد حل ہے کہ اگر کوئی بندہ ناجائز پرچے کرواتا ہے کسی کے اوپر، اور متعلقہ DSP اور SHO کو جب یہ اس کے ساتھ اس کی ملی بھگت نہیں ہوگی، تو جب وہ اس کو پابند کرے گا کہ اس کو آپ نے FIR کروائی ہے تو اس کو پھر پراپر اس پہ ثابت بھی کرو، ورنہ پھر اس کی سزا بھگتو. جب تک اس طرح کا کوئی نظام یہاں پہ نظر نہیں آئے گا، تب تک یہ وڈیرا شاہی سسٹم ختم نہیں ہو سکتا. تو اب یہ لوگ جو ہیں وہ بانڈ ہیں اور خوف سے وہ ووٹ بھی کرتے ہیں اور بعد میں بیچاروں کا کوئی پرسان حال بھی نہیں ہوتا. جلال پور پیروالا میں جو ادارے ہیں وہاں پر عوام کی رسائی نہیں ہے، عوام کی سنی بھی نہیں جاتی. یہ تعلیم کی کمی ہے یا کچھ اور؟ عوام میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو پولیٹیشنز جو یہاں پہ جو الیکٹ ہوتے ہیں، معذرت سلیکٹ نہیں، الیکٹ ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ایک تو وہ یہاں کے جو ہوتے ہیں آفس ہولڈرز ہیں، ان کو پابند کریں کہ وہ عوام کی جو سنیں، ڈائریکٹ سنیں، اور ان کے جو مسائل ہیں وہ پریورٹی پہ حل کریں. یہ
ہمارے ایم پی ایم این ایز کی کمزوری ہے کہ یہاں پہ جو بھی بندہ اپوائنٹ ہوتا ہے وہ صرف یہاں پہ پیسے کماتا ہے اور ایک خاص ٹائم گزار کے پھر یہاں سے کچھ کر جاتا ہے اور عوام ذلیل ہوتی پھرتی ہے. اور جو دوسرا ہے وہ ہم عوام کو بھی مل بیٹھ کے کچھ فیصلے کرنے چاہیے کسی بھی ایشو پہ جہاں پہ ہماری سنوائی نہیں ہو رہی، تو وہاں پہ ہم بطور محلہ، بطور شہری، بطور ایک گاؤں یا کسی بھی علاقے کے رہائشی ہونے کے ناطے ہم اتفاق سے اس پہ پروٹیسٹ کریں. یہاں پہ الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں کی جو جلال پور کی صحافت ہے وہ بھی بہت ایکٹیو ہے. یہ لوگ جب فرنٹ پہ آئیں گے اور آ کے اپنے جو ان کی ڈیمانڈز ہیں، جو جائز حقوق ہیں ان کے، وہ جب مانگیں گے اور ساتھ میں اگر متعلقہ ادارے ہیلپ نہیں کریں گے تو پھر صحافت تو ان کے ساتھ کھڑی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک یہاں پہ جلال پور کو یہ ایج حاصل ہے کہ یہاں کے جو صحافی ہیں وہ بھی عوام کی خدمت کے لیے اور عوام کے مسائل کے حل کے لیے ہر ٹائم جو ہے وہ ایکٹیو ہیں. الیکشن کو کچھ دن رہتے ہیں، جی اکثر ادارے الیکشن کی وجہ سے تھوڑے سے سست پڑ جاتے ہیں. جلال پور پیروالا میں ایک بہت بڑا ظلم ہوا ہے. ظلم یہ ہے کہ جلال پور پیروالا میں ٹول پلازا بنایا گیا ہے، نہ وہاں باؤنڈری ہے ضلع کی، نہ وہاں باؤنڈری ہے تحصیل کی. ایک ٹول پلازا بنایا گیا ہے اور 30 روپے آنے کے، اگر ایک بندہ علی پور موڑ تک جائے تو وہ 30 روپے دے کر جائے، 30 روپے دے کر واپسی آئے. اس کے بارے میں پلیٹ فارم مسلم نون سے آپ نے کیا کیا؟ نہیں، بالکل میرے علم میں اب جو ہے آپ دے رہے ہیں، میرے علم میں نہیں تھا کہ اس طرح کا کوئی مطلب یہاں پہ ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ اس پہ یہ 2-3 دن الیکشن کے گزر جائیں تو ہم جو بھی ہمارے انشاءاللہ کینڈیڈیٹس ہمارے تینوں جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے اللہ کے حکم سے، تو پھر ہم اس پہ ضرور کوشش کریں گے کہ یہ مسئلے کا جو بھی حل ہو سکا کروائیں گے انشاءاللہ. آپ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں اور کمپین کے بارے میں بتائیں کہ جلال پور پیروالا میں مسلم لیگ نون کی کمپین کیسے جاری ہے اور جو پینل ہے وہ کتنا متحد ہے آپس میں، اور جو امیدوار ہیں وہ کیسے کمپین کر رہے ہیں؟ مسلم لیگ نون کی جو جلال پور شہر کی کمپین ہے وہ ہم نے ڈیلی پلان کیا ہوا ہے. ہم رات کو 8 بجے کے بعد شہر میں مختلف وارڈز میں ڈیلی ہمارے 3-4 پروگرامز ہوتے ہیں کمپین کے حوالے سے، اور الحمدللہ بہت ہی زبردست رسپانس ہے. اور جلال پور شہر تو ویسے بھی مسلم لیگ کا گڑھ ہمیشہ سمجھا جاتا رہا ہے، اور اس دفعہ بھی نتائج مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹس کے بہت اچھے ہوں گے. یہاں پر تقریباً 6 پینل ہیں، وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، کوئی آزاد بھی ہے، پارٹی بھی ہے. مسلم لیگ نون کا یہاں پر آپ بتائیں کہ کیسا رسپانس جا رہا ہے؟ الحمدللہ مسلم لیگ نون کے تینوں کینڈیڈیٹس اس وقت ٹاپ پہ ہیں اور تینوں بھرپور اکثریت سے کامیاب ہو رہے ہیں. بس 3 دن رہ گئے اور انشاءاللہ نوٹیفیکیشن ہونا باقی ہے. اس کی جو مین وجہ ہے وہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ آنے والا وقت پی ایم ایل این کا ہے، اور مجھے بڑی خوشی اس وقت ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اپنا ووٹ ضائع نہیں کر رہے. لوگ اس دفعہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ایسی پارٹی کو ووٹ دیں اور ایسے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں جو ان کے فیوچر کے لیے کچھ اچھا کر سکے. اور لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے پچھلے اپنے تمام ادوار میں بھرپور ڈیولپمنٹ کی ہے اس ملک کے لیے، اور مقامی جو ہمارا جو پینل ہے الحمدللہ وہ بھی ڈیولپمنٹ پسند جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ان کی کاوشیں سب لوگوں کے سامنے ہیں. تو یہ زبردست الحمدللہ ادھر پذیر آئی ہے، دونوں قومی لیول پہ جماعت کی وجہ سے بھی اور مقامی لیول پہ جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں ان کی ریپیوٹ بھی اچھی ہے، اس لیے ہم الحمدللہ تینوں سیٹوں پہ کامیاب ہیں. رانا محمد قاسم نون صاحب مسلم نون سے الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ تو پرانے سیاستدان ہیں، الیکشن لڑتے آ رہے ہیں. دونوں پی پی کی سیٹیں ہیں مسلم نون سے. لال موجود صاحب فرسٹ ٹائم الیکشن لڑ رہے ہیں اور قرار لانگ صاحب وہ فرسٹ ٹائم لڑ رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ جیت کر کیسے رہیں گے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ رانا قاسم نون صاحب کو تو پورا حلقہ جانتا ہے،
اور ہمارے جو صحافی دوست ہیں وہ بھی جانتے ہیں ان کا جو لاسٹ جتنا بھی ان کے ادوار گزرے ہیں انہوں نے بڑی کوشش کی ہے جلال پور کی بہتری کے لیے، اور ان کے پروجیکٹس میں اگر گنوانا چاہوں تو مطلب کافی ٹائم اس پہ میں لگے گا، صرف بات کر رہا لیکن ہوں لال محمد جویا اور قرار لان کی، یہ نئے آئے ہیں، الیکشن لڑ رہے ہیں فرسٹ ٹائم. لیکن دونوں یہ جو دونوں کینڈیڈیٹس ہیں یہ کوئی سیاست میں نئے نہیں ہیں. اس میں ملک صاحب بھی پہلے مختلف سیٹوں پہ رہے ہیں، چیئرمین بھی رہے ہیں، اور پورے حلقے میں ان کی جو ہے ریپیوٹ اچھی ہے، دوستوں کے دوست ہیں، اور باقی بھی حلقے کے ساتھ ٹچ رہے ہیں. ان کی ریپیوٹ کے حساب سے میں نہیں سمجھتا کہ ان کی کوئی نیگیٹو کوئی خبر آئے گی. میرا خیال ہے کہ وہ بھی ادھر ان کا بھی پازیٹیو رول رہے گا. اور جیسے جو اپنا ملک قرار صاحب ہیں تو ان کی والدہ، ان کے والد صاحب کا بھی جلال پور کی سیاست میں بہت بڑا کردار رہا ہے، اور جلال پور کی بہتری کے لیے ان فیملیز نے بھی خاصا جو ہے یہاں پہ کام کیا ہوا ہے. تو ملک قرار صاحب کی بیک پہ بی بی نغمہ مشتاق صاحبہ ہیں، اور انشاءاللہ وہاں سے بھی ان فیوچر ہم اچھے کی امید ہے ہمیں. الیکشن کو چند دن رہتے ہیں، جی جلال پور کی عوام کے لیے، خصوصی طور پر نوجوانوں کے لیے، کیونکہ آپ خوبصورت چہرہ ہیں، جلال پور کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی طاہر بھائی، میں تو اس دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ نوجوان جو ہیں بڑا پازیٹیو ان کا رول پلے کر رہے ہیں، اور سیاست میں بھی، اور میں یہ چاہوں گا، اور میرا یہ ان سب دوستوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ جو بندہ جس فیلڈ سے بھی ریلیٹڈ ہے اس فیلڈ میں محنت اور لگن کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اپنی فیلڈ پہ توجہ دے. اور آنے والا وقت جو ہے مجھے وہ بڑا روشن نظر آ رہا ہے. تو امید ہے کہ جو نئی گورنمنٹ آئے گی اس سے نوجوانوں کو بھی خاصا جو ہے بہتری، ان کے لیے اچھے پیکیجز آئیں گے، جابز آئیں گی. مگر یہ ہے کہ ابھی تک جو بندہ جس فیلڈ میں ہے وہ اس فیلڈ کے ساتھ مخلص رہے. جی ناظرین، آپ نے مشتاق خان بلوچ کی خوبصورت انداز میں خوبصورت باتیں سنی، جو کہ مسلم لیگ نون کے سٹی صدر ہیں جلال پور پیروالا کے. آپ کو الیکشن کے حوالے سے بتاؤں کہ ہر لمحہ، ہر ٹائم امیدواروں کے ساتھ ہیں. مسلم لیگ نون سے رانا قاسم نون، ملک لال محمد جویا اور قرار لانگ کے ہمیشہ ساتھ ہے اور کمپین کا حصہ بنے ہوئے ہیں. اب نئے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ اپنے میزبان طاہر ایاز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.